والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور بہت ہی مکرم بہت سے علماء کرام جو دور دراز سے تشریف لائے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم اور تمام مصلیان مسجد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت لمبے زمانے کے بعد پھر اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اللہ جل جلالہ امن والوں کا شکر ادا کرے، اور سب لوگ پورا مجمع یہ نیت کرے کہ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. یعنی سب ساتھ میں بولیں گے، سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بڑے پیارے ہیں میرے وہ بندے. اللہ فرماتے بڑے پیارے میرے بندے بندیاں جو قرآن سنیں، بولو سنیں گے انشاءاللہ، حدیث سنیں، بولو سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس پر عمل کریں گے. اللہ فرماتے یہ میرے وہ بندے ہیں اور یہ میری وہ بندیاں ہیں جو قرآن سنیں، حدیث سنیں اور اس پر عمل کرے. اللہ فرماتے یہ بندے اور بندیاں وہ ہیں کہ یہاں سنتے جائیں گے، ہم آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے کرتے جائیں گے. اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے اور بندیاں جو قرآن سنیں بولو انشاءاللہ، جو حدیث سنیں بولو انشاءاللہ اور اس پر عمل کریں. اللہ فرماتے تم زمین پر سنتے جاؤ گے، عمل کرتے جاؤ گے، ہم آسمانوں پر ہدایت کے فیصلے کرتے جائیں گے. اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ آسمان پر ہدایت دے دیں گے. مطلب کیا؟ ہم نے بیان سنا، تقریر سنی، تعلیم میں بیٹھے، نماز میں آئے اور ہم نے عمل کیا تو اللہ ہدایت دیں گے. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے چاہے یا نہ چاہے اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر دے ہوئے. تو آج ہم جو یہاں جمع ہے بہت اچھا مجمع ہے، علماء کرام کا مجمع ہے اور جمعہ کا دن ہے اور نکاح کی ایک مجلس بھی ہونے والی ہے. مطلب سب قبولیت کی چیزیں جمع ہیں. آج اللہ آج کی جمعہ کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے وے، رحمت کا ذریعہ بنا دے وے، ہم سب کو سچی توبہ کا ذریعہ بنا دے وے. مجھے اصل میں یہ بتانا کہ آج ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان، یعنی بہت پریشان. جب سے لاک ڈاؤن کا معاملہ ہوا اور جب سے کورونا کا معاملہ ہوا، پھر کبھی چکن گنیا، کبھی ڈینگیو، کبھی معلوم نہیں کیسے کیسے آسمانی مصیبتیں اور زمینی مصیبتیں اور آسمانی آفات اور زمینی بلایا، بہت کچھ چیزوں نے ہم کو گھیرا ہے. ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تک ہم اس سے باہر آئے نہیں ہیں. تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے، اس سے اگر تعلق ہو جائے نا، قسم اللہ کی وہ سب ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. ہم سب کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. سچ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوچنے کی ضرورت ہے؟ وہاں کیا معاملہ ہے؟ کن، بولو کن فیکون. اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فیصلہ تو ایسا، کہہ دیا ہونا تو وہ
ہونا ہی ہے۔ تو ہم سب آج کیوں نہ ایسا کریں کہ 2 باتوں پہ عمل کریں۔ یہ 2 باتوں پہ عمل کریں گے، قسم اللہ کی جمعہ کا دن ہے، اللہ ہماری روزی میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے گھر میں بھی سکون دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبتوں اور بلایا سے ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ جس میں پہلا کام ہے اللہ کی ذات پہ یقین بنانا، اتنا یقین بنانا کہ وہ جو چاہے کر سکتا۔ اللہ کی قسم، اللہ کو کوئی روکنے والا۔ آپ کو ایک میں واقعہ سناؤں جس سے پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، کیسے اللہ کی قدرت ہے، کوئی سوچ نہ سکے ویسی بات ہے۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا اور بے شک سنا ہوگا، حضرت عزیر۔ بولو کون؟ نہیں، سب نے سنا ہو تو ساتھ میں کہہ دو بھائی سنا۔ کون سے نبی کا نام؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ ایک شام کا وقت تھا، بولو کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا، اور یہ کوئی بستی سے گزر رہے تھے، اور وہ بھی دعوت و تبلیغ کی نسبت پر جا رہے تھے، اور اللہ کے حکم سے جا رہے تھے، اور اللہ نے کہا تھا سواری لے لینا، اور اپنے ساتھ کھانا بھی لے لینا، اپنے ساتھ پانی کا انتظام بھی کر لینا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اس زمانے میں جو سواری تھی، جس کو ہم کہتے ہیں گدھے کی سواری، عربی میں کہتے ہیں حمار، بولو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمار۔ تو حمار کی سواری، اور ساتھ میں کھانے کا ٹفن بھی لے لیا اور پانی بھی لے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ میرے عزیر اسی سواری پر بیٹھنا ہے، کھانا بھی ساتھ میں رکھنا ہے، پینا بھی ساتھ میں رکھنا ہے، اور لمبے سفر پر جانا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، بتاؤ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر یعنی حمار پر جا رہے ہیں، ساتھ میں کھانے کا بھی انتظام ہے، پینے کا بھی انتظام ہے، جا رہے۔ اچانک ایک بستی میں آئے تو دیکھا کہ وہ بستی تو بالکل اجڑ گئی ہے، نہ وہاں کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، کچھ بھی نہیں، بالکل بستی اجڑ گئی۔ اب وہ اور آگے چلے تو دیکھے کہ نہر کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے، اور آگے چلے تو دیکھا کہ قبرستان ہے، لیکن قبرستان اتنا اجڑ گیا ہے کہ سارے مردوں کا کوئی پتہ نہیں، ہڈیاں ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، گل گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام وہیں بستی کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ یہ کیسی بستی ہے، یہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، اور یہاں نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ بازار کا انتظام، اور سارا کا سارا معاملہ اجڑ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ پھر حضرت عزیر کی زبان مبارک سے نکلا، نبی تھے نا، نبی، زبان مبارک سے نکلا اللہ ان سب کو قیامت میں زندہ کیسے کرو گے؟ اللہ ان سب کو قیامت میں زندہ کیسے کرو گے جو معلوم نہیں کتنے زمانے پہلے مر گئے، دفن ہو گئے، آج یہ بھی پتہ نہیں کہ مرد ہے کہ عورت ہے، اور پھر جب ان کو زندہ کرنا تو ان کو بال دینا، ان کو ناخن دینا، ان کو کان دینا، ناک دینا، ہونٹ دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا۔ اللہ یہ بستی پوری اجڑ گئی ہے، یہاں کے رہنے والے سب اجڑ گئے ہیں، اللہ ان سب کو تم زندہ، بولو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ عزیر سواری پہ سے اترو۔ کون سی سواری؟ حمار، وہ گدھے کی سواری، اترو۔ حضرت عزیر اتر گئے، کہا سو جاؤ، چادر ہوگی یا جو بھی ہوگا سو جاؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے تو سفر کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا سفر بعد میں ہوگا، اب میری قدرت کے مظاہرے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ کہا سو جاؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے، بولو حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت عزیر سوئے، اللہ نے 100 سال تک ان کو سلا دیا۔ کتنے سال اللہ نے سلایا؟ اب اتنا لمبا آدمی سویا ہوئے تو اٹھے، بھائی 100 سال کے بعد اللہ اٹھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھتے ہیں او میرے بندے عزیر اور میرے نبی عزیر کتنا سوئے، کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر نے اسے آنکھوں کو ملا۔ بھائی کوئی بھی لمبی نیند سے آدمی اٹھتا ہے نا تو آنکھوں کو ملتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بلکہ بہت لمبی نیند سویا ہوئے نا اور یہ اٹھے نا، بیوی پوچھتی ہاں تو کون؟ ایسا ہوتا ہے بھائی، کبھی بیوی کو بھی نہیں پہچان پاتا، لمبی نیند سوئے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام بھی لمبی نیند سوئے اور یوں آنکھوں کو ملا، اور اللہ نے پوچھا کتنا سوئے؟ تو کہا اللہ ایسا لگتا کہ 12 گھنٹے سویا، یا اللہ ایسا لگتا پورے 24 گھنٹے سو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی عزیر 12-24 گھنٹے کی بات کر رہے ہو، 100 سال کے بعد اٹھے ہو۔ کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد۔ ذرا اٹھ کر دیکھو کیا حالات ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے تو آنکھیں چکا چوند ہو گئی، بازار بھی ہے، محلہ بھی ہے، گھر بھی ہے، پانی بھی ہے، عمارت بھی ہے، قبرستان بھی شاندار ہے، یعنی 100 سال میں اتنا بڑا پریورتن ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ تو سب کچھ بدل گیا، سب واپس آ گیا۔ پھر حضرت عزیر نے فرمایا اللہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی ہے، پیاس بھی لگی، بھائی اتنا لمبا سونے کے بعد آدمی اٹھے۔ تو اللہ نے فرمایا کھانا تو لائے ہو تم؟
ہاں اللہ لایا وہ کھانا، وہ رکھا ہوا بھی ہے، لیکن اللہ وہ 100 سال میں تو کتنا بگڑ گیا ہوگا بھائی، 100 سال میں تو بڑے ریفریجریٹر میں بھی کھانا نہیں لے رہے. کہا کہ اللہ وہ کتنا بگڑ گیا ہوگا، پانی بگڑ گیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت عزیر علیہ السلام جیسے اپنے کھانے کے پاس گئے اور وہ جو بھی ڈبہ ہوگا جو کھولا تو دیکھا کہ جو روٹیاں ہیں وہ بھی گرم ہے، جو سالن رکھا ہے وہ بھی گرم ہے، اور پانی بھی ٹھنڈا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا عزیر یہ ناممکن کو ممکن بنانے والا اللہ جو 100 سال تک تمہیں سلائے پھر زندہ کرے، وہی اللہ تمہارے کھانے کو بھی سلامت رکھے اور بولو پانی کو بھی سلامت. اب کھا لیے پی لیے. حضرت عزیر کو یاد آیا میں کس پر آیا تھا. کہا اللہ میری سواری نہیں نظر آتی، تو سلامت رکھنے والا کھانے کو پینے کو، میرے کو وہ میرا گدھا وہ میری سواری نظر نہیں آتی. اللہ نے فرمایا دوسرے محلے میں جاؤ، جاؤ دوسرے محلے میں تمہیں سواری مل جائے گی. حضرت عزیر علیہ السلام جیسے دوسرے محلے میں گئے تو گدھا تو ہے، بولو گدھا تو ہے لیکن پھٹا ہوا ہے، مرا ہے اور پھٹا ہوا ہے، اس کا گوشت نکلا ہوا ہے، آنتیں نکلی ہوئی ہے، پاؤں الگ ہے اور اس کا چہرہ الگ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے زور سے چیخ ماری اللہ اللہ 100 سال میں اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اللہ اس کی آنتیں باہر آ گئی، اس کا پیٹ باہر آ گیا، اس کا گوشت باہر آ گیا، اللہ یہ تو ختم ہو گیا. اللہ نے فرمایا نہ میرے عزیر ختم نہیں ہوا، قدم بڑھاتے جاؤ، تم اس کی طرف قدم بڑھاتے جاؤ گے میں اسے زندہ کرتا جاؤں گا. حضرت عزیر نے جیسے قدم بڑھائے بولو وہ گدھا زندہ ہو گیا. اللہ نے پوچھا عزیر کیا کہتے ہو میرے بارے میں، اب میرے بارے میں کیا کہتے ہو، کیونکہ 100 سال تمہیں سلایا پھر جگا دیا، تمہارے کھانے کو برباد نہ ہونے دیا، تمہارے پانی کو برباد نہ ہونے دیا، اور تمہارا جانور جو پھٹ گیا تھا، مر گیا تھا، سڑ گیا تھا، گل گیا تھا، اس کو بھی میں نے زندہ کیا. اب عزیر تم ہی بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو. حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گئے، بہت روئے اور ایک جملہ کہا اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. بولو ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. تو جب ناممکن کو اللہ ممکن کرتا تو کیا ہمارے حالات کو اللہ نہیں سدھار سکتا؟ ارے بولو نا سدھار سکتا کہ نہیں؟ اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا یہ پورا کون سے نبی کا واقعہ، پھر ایک مرتبہ بولیں گے کون سے نبی کا واقعہ میں نے بتایا. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ قرآن میں موجود ہے. بولو کہاں پر موجود ہے؟ قرآن میں. میں پڑھتا جاؤں اب تو واقعہ آپ کو معلوم ہے، آپ ترجمہ کرتے جاؤ گے. اللہ نے کیا فرمایا او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے جو بستی اجڑ گئی تھی، برباد ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی تھی. وہاں رہنے والا بولو کوئی نہیں تھا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. حضرت حسین نے کہا اللہ یہ بستی واپس آباد کیسے ہوگی، یہاں کا قبرستان آباد کیسے ہوگا، یہاں کے محلے اور بازار کیسے آباد ہوں گے، یہاں کے نہروں میں پانی کہاں سے آئے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا عزیر سواری سے اترو اور ساتھ میں بولو جلدی جلدی بولو اور کیا کرو سو جاؤ. حضرت عزیر سو گئے کتنے سال؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر کو سلا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگا رہے اور اللہ نے پہلا سوال پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کتنا سوئے کتنا سوئے؟ تو حضرت حسین نے فرمایا قال لبثت یوما او بعض یوم. حضرت حسین نے فرمایا اللہ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں سویا. اللہ نے فرمایا 12-24 گھنٹے کی بات نہ کرے، کتنا سوئے؟ 100 سال. اور پھر حضرت حسین نے کہا کھانا پینا، اللہ نے کہا جس اللہ نے تجھے سلامت رکھا کھانا بھی سلامت ہے اور پانی بھی سلامت ہے. اللہ نے کیا فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اللہ فرماتے 100 سال کے بعد اٹھے ہو اور جس اللہ جل جلالہ نے تمہیں امن کے ساتھ رکھا، 100 سال تک تمہارے بدن پر مکھی کو بیٹھنے نہ دیا، اسی اللہ نے تمہارے کھانے کو بھی سلامت رکھا، تمہارے پینے کو بھی. پھر حضرت عزیر کو آخری فکر کس کی ہوئی تھی؟ میرا وہ گدھا، میری سواری. تو اللہ نے کیا فرمایا وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ.
الناس، اللہ نے فرمایا جاؤ گدھے کو جا کر دیکھو وہ دوسرے محلے میں، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام تو چیخے اللہ یہ گدھا تو مر گیا، سڑ گیا، پھٹ گیا، پھول گیا۔ اللہ نے فرمایا کیف ننشدها ثم نکسوها لحما، اللہ نے فرمایا قدم آگے بڑھاتے جاؤ، ہم گدھے کو تیار کرتے جائیں گے۔ حضرت عزیر کے پہنچنے میں دیر ہوتی ہے مگر گدھے کے زندہ ہونے میں دیر، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں ساری باتیں کھل گئی، میں اللہ ہوں اب بتاؤ کیا؟ تو حضرت عزیر نے جو کہا ہم سب بھی کہیں گے، بولو کہیں گے نہیں انشاءاللہ؟ کیا فرمایا حضرت عزیر نے؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عزیر سجدے میں گئے اور روتے روتے کہا اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہوگا، ہمارے عقل و دماغ کے اعتبار سے ہم سمجھتے یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیاروں وہ اللہ سے تعلق کب جوڑیں گے ہم لوگ؟ کیوں کب تک روتے رہیں گے میری دکان نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں چلتا، میں قرضے میں ڈوب گیا، میرے اوپر بہت حالات آ گئے؟ میرے پیاروں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں کیا ہم 15 منٹ نکالتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے مانگے؟ حدیث پاک اور قرآن پاک میں لکھا ہے جب خالی وقت ملے، بھائی آدمی کام کرتا رہتا، بھائی کوئی فیکٹری میں کام کرتا، کوئی مل میں کام کرتا، کوئی اپنے دکان میں کام کرتا، کوئی کاروبار کرتا، ٹھیک ہے کاروبار میں بزی ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتا، لیکن اگر چلو اس میں ذکر نہ کرے، جو خالی وقت ہم کو ملتا ہے اس میں ہم اللہ اللہ کرتے ہیں؟ میرے بولو نا ساتھ میں بولو نا، ہم اللہ کی طرف کب متوجہ ہوں گے؟ آج ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا نیٹ ورک جو ہے نا، نیٹ ورک کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو فون کروں وہ فون جاتا نہیں، بہت غصہ آتا ہے غصہ آتا ہے، آپ لوگوں کو غصہ آتا، اور امپورٹنٹ کام ہو تو اور غصہ آوے، اور سامنے صابر جیسا ہوئے جو جان بوجھ کر فون نہ اٹھاوے تو اور غصہ آوے۔ ہوتا ہے بھائی، ایسا ہوتا، کبھی کبھی ہے نا، کبھی ٹو کرتا رہتا، ہم کو اتنا غصہ آتا کہ مجھے ضروری کام ہے مگر میرا دوست فون نہیں اٹھاتا، اور کبھی اگر ہم نہیں اٹھاتے تو وہ بھی بولتا کہ میں نے کتنی مرتبہ فون کیا آپ نے فون نہیں اٹھایا، تو ہمارا نیٹ ورک کا پرابلم ہے۔ سچ بتاؤ اللہ سے مانگنا ہو تو کون سے نیٹ ورک کا پرابلم ہے؟ کون سے نیٹ ورک کا پرابلم ہے؟ 24 گھنٹے لائن اوپن ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو مانگتا جائے گا، میں تیری ہر مراد کو پورا کروں گا۔ بولو نہ دینے والا کون؟ اور اللہ کتنا رحمان، کتنا کریم، کتنا رحیم ہے وہ اللہ کی قسم، اللہ اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے کہ حدیث پاک میں لکھا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اذنبت قضا و قضا، اذنبت قضا و قضا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا۔ وہ بندہ شروع میں تو منع کرے گا اللہ میں نے نہیں کیا، لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تو کہے گا اللہ میں نے کیا، اللہ میں نے کیا۔ قیامت کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے، ہمارے ماں ابا، ہمارا پورا سماج، ہماری پوری سوسائٹی، پوری دنیا جمع ہوگی، اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر کہیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہ پہلے منع کرے گا، پھر اللہ جب کہیں گے کیا میرے بندے تو نے کیا، اور ثابت ہوگا تو کہے گا اللہ میں نے گناہ کیا۔ تو اللہ پوچھیں گے بتا میں کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ کروں تیرے ساتھ؟ گناہ تو ہے، وہ تو ابھی ہم نے تھوڑے بتائے، باقی بہت ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہے گا اللہ ہو گیا معاملہ، ہو گیا، سزا مل گئی۔ اللہ کہیں گے ابھی تو سزا بھی نہیں دی، ارے ابھی تو ایک کوڑا بھی نہیں مارا، ارے ابھی تو تجھے آنکھ کا دھواں بھی نہیں بتایا، کون سی سزا مل گئی؟ کہ اللہ وہ پورے مجمع میں سے آپ نے مجھے بلایا، وہ مجمع میں سب لوگ مجھے بہت نیک سمجھتے تھے، لیکن آپ نے تو بتا دیا تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ سب کے سامنے ذلیل تو ہو گیا اللہ، سب کے سامنے رسوا تو ہو گیا اللہ، یہ مجھے سزا تو مل گئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کس کے بیچ میں سے بلایا؟ کہا ساری پبلک جنتا کے بیچ میں سے آپ نے مجھے بلایا۔ تو اللہ کہے گے پیچھے دیکھ، پیچھے دیکھ۔ وہ پیچھے دیکھے گا تو نور کا پردہ نظر آئے گا، بولو سبحان اللہ۔ نور، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیسے مرغی کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو پروں میں جیسے چھپا لیتی ہے، ویسے اللہ اپنے نور کے پردے میں اس بندے کو چھپا لیں گے، اور اللہ کہیں گے پیچھے دیکھ، کسی کو نہیں معلوم ہے
کہ میں نے تجھے پوچھا اور تو نے جواب دیا کسی کو نہیں معلوم ہے، تو اب وہ بندہ پوچھے گا تو اللہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میری قسم میرے بندے، دنیا میں تجھے عزت دی اور ستاری کا معاملہ کیا، جا آج بھی میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ تو ہم کو معاف کرنے کے لیے بہت تیار ہے۔ ابھی پرسوں میں نے ایک حدیث پڑھی، آپ کی عقل حیران ہوگی کہ اگر آدمی 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ سلام کرے، کیا کرے؟ 20 مرتبہ۔ بھائی کوئی ہم کو ملا السلام علیکم، اب وہ جواب دے نہ دے وہ اس کی مرضی کی بات ہے، حالانکہ جواب دینا ضروری ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ 20 مرتبہ سلام کرے، یا تو مجمع کو کر دے ہوئے یا تو اکیلا کوئی ملے تو سلام کرے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی اگر 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ سلام کرے اور اسی دن انتقال ہو جائے، بغیر حساب کتاب کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا اللہ ہے، اور وہ اللہ سے ہم کو کوئی مطلب نہیں میرے پیارو۔ اللہ نے ہم سے کیا مانگا؟ بتاؤ نا، اللہ نے ہم سے کیا مانگا؟ پیسے مانگے؟ کیا مانگا اللہ نے؟ لیکن میرے دوستو سب کی فکر ہم کو ہوگی، بیوی کی فکر ہوگی، بچوں کی فکر ہوگی، اڑوس پڑوس کی فکر ہوگی، اور میرے دوستو خالی وقت ہوگا بیٹھا رہے گا، موبائل پر بیٹھے گا، سنیپ چیٹنگ کرے گا، ہزاروں گناہ کرے گا، پب جی کھیلے گا، آئی پیڈ پہ جائے گا، گیم کھیلے گا، سارے گناہ کرے گا، مگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر 10 منٹ اللہ کو نہیں کہتا کہ اللہ میرے اوپر یہ حالات ہے اللہ۔ اور سچ بتاؤ اللہ کے دربار میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر، اس لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھو وقت ختم ہوتا جا رہا، کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ 1:30 بجے ختم کرنا، تو بس 10 منٹ باقی ہے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ طے کر لو کہ آج سے اللہ سے تعلق جوڑیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا؟ بے اللہ سے تعلق کیسے جڑے گا؟ اللہ سے تعلق جڑے گا جب ہم آقا محمد رسول اللہ بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں گے۔ آپ کو میں بہت جلدی سے بتا دوں، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عمار، بولو کیا نام ہے؟ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، بولو احد کے میدان میں شہید ہو گئے، اور اتنے زبردست شہید ہوئے کہ آپ کا پورا چہرہ چھلنی کر دیا گیا، نہ آنکھیں نظر آوے، نہ کان نظر آوے، نہ منہ نظر آوے، ایسے شہید کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی احد کے میدان میں شہید ہوئے، احد کے میدان میں جتنے شہید ہوئے، سب کے اوپر جنازہ، سب کے اوپر کفن کا کپڑا، سب کے اوپر چادر رکھی ہوئی، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی پر اتنا بڑا غم کا پہاڑ ہوگا کہ ہمارے نبی صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور صحابہ ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اب ہمارے نبی جب آئے اور جب دیکھا کہ جنازے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑے کو اٹھایا نا، پہلا کپڑا اٹھایا، وہ صحابی کو دیکھے، ہمارے نبی روئے۔ جب چوتھے نمبر پر ہمارے نبی کپڑا اٹھائے، کون سے صحابی؟ حضرت عمار۔ تو جب اٹھا رہے تھے نا تو حضرت بلال نے ہمارے نبی کا یوں ہاتھ پکڑ لیا، ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ان کو مت دیکھو، باقی 70 صحابہ کو دیکھ لو۔ تو ہمارے نبی نے کہا کون ہے؟ کہا عمار ہے، عمار بن زیاد، پورا نام کیا ہے؟ عمار بن زیاد۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا او 25 سال کے جوان عمار بن زیاد، تو میں تو ضرور دیکھوں گا، میرے امتی کو دیکھوں گا، میرا امتی شہید ہوا میں دیکھوں گا۔ حضرت بلال نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ کچھ بھی چہرے پر نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی بیٹھ گئے اور چادر مبارک کو ہٹایا، اور جب چہرہ دیکھا، بتاؤ ہمارے نبی کتنا روئے ہوں گے؟ جو نبی صحابہ سے ماں سے زیادہ محبت ہم اپنی ماں سے کرتے نا، اس سے زیادہ محبت ہمارے نبی کتنا روئے ہوں گے۔ لیکن کیا ہوا معلوم؟ ابھی تو ہمارے نبی رو رہے ہیں، اور وہ حضرت عمار ہے نا، حضرت عمار، انہوں نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں ایک دم اندر دبی ہوئی تھی، آنکھیں کھول دی، اور سارے صحابہ نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول ابھی ہم نے دیکھا، ابھی ہم نے دیکھا ان کے چہرے پر کچھ نہیں، مگر تھوڑی آنکھیں جو ہے وہ کھولی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے دیکھا میں نے بھی دیکھا، تو ہمارے نبی نے کہا یہ کچھ تمنا باقی رہ گئی، ان کی کوئی تمنا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمار تو نے آنکھیں کھولی ہے، کوئی تمنا باقی ہے؟ اگر کوئی تمنا باقی ہو آج کہہ دے، نبی تیری تمنا کو پورا کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم آنکھیں کھلی، اور تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ عمار، حالانکہ بدن میں کچھ بھی نہیں، لہو بھی نہیں، لیکن عمار نے دھیرے سے سر سرکایا اور ہمارے نبی کی گود میں رکھ لیا، ہمارے نبی کی گود میں رکھ دیا، آنکھیں پھر بند ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمار کی تمنا پوری ہو گئی،
عمار کی تمنا پوری ہو گئی. صحابہ کرام نے فرمایا انہوں نے کوئی تمنا تو بتائی نہیں, آنکھیں کھولی, سر سرکایا, آپ کے گود میں رکھا اور آنکھیں بند کر دی, کوئی تمنا تو پوری نہیں ہوئی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے عمار کی تمنا تھی کہ جیا تھا نبی کے قدموں پر, مروں گا بھی نبی کے قدموں پر. جیا تھا نبی کے قدموں پر, مروں گا بھی. ہم لوگ کی تمنا ہے جیے نبی کے طریقے پر, مریں گے. کون سی تمنا؟ دیکھو چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, یہ نبی سے محبت ہے. ہاں, موبائل پہ بیزی رہنا نبی سے محبت ہے. 15 دن سے فجر کی نماز چھوڑ دینا نبی سے محبت ہے. ارے میرے پیارو, ایک بات بتا دوں, قسم کھا کر بولو ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی کہ نہیں کی؟ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ ہماری ماں ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پوچھتی ہے, میرے نبی سب سے مشکل دن کون سا تھا, سب سے بھاری دن آپ پر کون سا تھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب میں طائف گیا تھا وہ میرے اوپر سب سے بھاری دن تھا. اور کیوں بھاری دن تھا؟ جو ہمارے نبی نے بیان کیا میں نہیں بیان کر سکتا, آپ سن نہیں سکتے میرے پیارو, لیکن وہ حقیقت جو ہوگی وہ اما عائشہ جانتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا طائف میں مجھے مارنے والوں نے مارا, گالی دینے والوں نے گالیاں دی, سیٹیاں بجانے والوں نے سیٹیاں بجائی, تھوکنے والوں نے میرے چہرے پر تھوکا. اور ہمارے نبی فرماتی اتنا مجھے مارا تھا, پاؤں لہو لہان ہو گئے تھے, اتنا مارا تھا کہ میں جیسے تھوڑی دیر کے لیے ایک زمین پر بیٹھ گیا, ایک شخص آیا اس نے یہاں سے مجھے پکڑا, دوسرا آیا اس نے مجھے یہاں سے پکڑا اور مجھے کھڑا کر دیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی لیکن انہوں نے زبردستی کھڑا کیا. اور تیسرا بدماش پیچھے سے آیا, آ کر میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور اپنے گھٹنے سے اتنا زور سے میری کمر پر مارا, اتنا زور سے میری کمر پر مارا کہ ہمارے نبی فرماتے میں گرا اور میری پیشانی پتھر سے ٹکرائی, خون کا پھوارا بہنے لگا. ہمارے نبی فرماتے لیکن عائشہ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کس نے مارا, میں نے دائیں والے کو نہیں دیکھا کہ کس نے مجھے کھڑا کیا, میں نے بائیں والے کو نہیں دیکھا کس نے کھڑا کیا, میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کس نے گھٹنے سے میری کمر پر مارا. میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اللہ, سب نادان ہے, اللہ ہدایت دے دے, اللہ اللہ یہ سب نادان ہے, نہیں سمجھتے, اللہ ہدایت دے دے, اللہ ان کو نہ دے. تو اللہ ان کی اولاد میں ایمان کا فیصلہ فرمانے. میرے پیارو ایسے پیارے نبی جو ہماری ہدایت کی دعائیں کرے, ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے, جو راتوں کو اٹھ کر امتی امتی کہے, اور ہم لوگ ہیں. چلو خیر بات ختم کر رہا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. کون کون تیار ہے؟ ایک کام کریں گے, بولے انشاءاللہ. نہیں ایک کام کریں گے, اللہ سے تعلق بھی جوڑے گا, مصطفیٰ کا دامن بھی ہاتھ میں ہوگا. کون کون تیار ہے؟ پہلے بولو کریں گے انشاءاللہ, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور وہ کام یہ کہ آج کشمیری مسجد ہے نا یہ, ہاں ماشاءاللہ پوری مسجد والے ایک ساتھ میں ایک ہو کر ایک پکا ارادہ کریں. آج مومن کا وعدہ ہوگا, مومن کا, کیونکہ دیکھو اب بہت مبارک مہینے آ رہے, رجب مہینہ آ جائے گا جو معراج والا مہینہ, اور اس کے بعد میں شعبان مہینہ آئے گا, او ہو وہ برات والا مہینہ, شب برات والا مہینہ, اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا. اور آپ کو معلوم ہے اگلے رمضان میں اللہ ہم سے بہت ناراض تھا. کسی نے بھی تراویح مسجد میں, جمعہ ہوئی مسجد میں, عید کی نماز ہوئی مسجد میں, سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آیا. اللہ اتنا ناراض کہ اللہ نے دروازے بند کر دیے, اللہ نے دروازے بند کیے, وہ اللہ راضی ہوئے, دروازے کھلے ہیں. اور اب رجب, شعبان, رمضان یہ مبارک مہینے آ رہے ہیں. تو آج آپ کا جو وعدہ ہوگا نا وہ علامہ رومی جیسا وعدہ. علامہ رومی کہتے کہ مومن اگر وعدہ کرے نا تو وہ ایسا وعدہ ہوتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن ایمان والا کبھی وعدے سے ہٹ نہیں سکتا. کون کون میرے ساتھ وعدہ کرے گا کہ انشاءاللہ آج یہ جمعہ کشمیری مسجد میں, آج کی جمعہ انشاءاللہ, موت کی شام انشاءاللہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. قسم اللہ کی, پڑھ کے دیکھو کیا سکون ملتا ہے, کیا روزی ملتی ہے. ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسا اللہ پیار کرتا ہے کہ ایسا پیار کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. کبھی رات کے سناٹے میں اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح میرے پیارو. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. سب تیار ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں بھی ایک وعدہ کر رہا ہوں میرے پیارو, اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے, ہم کو دنیا کو حل کرنا ہے, آخرت کو حل کرنا ہے. بھائی ہمارے سامنے 2 ہی چیزیں, یہ کیا ہے؟ دنیا, اور وہ کیا ہے؟ آخرت. دنیا میں کیا چاہیے؟ بے حساب روزی. ارے بولو دنیا میں سب سے بڑا ٹینشن کس کا ہے؟ پیسے کا.
بے حساب حلال روزی مل جاوے اور آخرت میں کیا مل جاوے؟ جنت مل جاوے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو نماز میں چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندو کیوں بھٹک رہے ہو؟ تم آ جاؤ، تمہاری فیملی کو لاؤ، سب نمازی بن جاؤ۔ اللہ فرماتے میں کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگوں گا، نماز پڑھتے جائیں گے، روزی تمہارے دروازے پر آتی جائے گی۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ جب ہمارا وعدہ اتنا پکا تو اللہ کا وعدہ کتنا پکا ہوگا؟ تو دنیا کا فیصلہ۔ اور اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے جو نماز کی پابندی کرے، اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ تو آخرت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری۔ کون کون تیار ہے؟ بولو بھائی، نہیں بولو بھائی، سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پکا ارادہ ذرا سب ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اٹھانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی، ہاتھ اٹھا لو، اللہ اس ہاتھ کو قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جائے گا جو نماز کے واسطے اٹھا تھا، بولو انشاءاللہ۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ضروری اعلان یہ کرنا کہ میں کارڈ لے کر آیا ہوں درود شریف کا، وہ درود شریف پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ کب پڑھنا اب تو سب کو معلوم ہو گیا، جمعہ کو پڑھنے کا اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا۔ اگر مسجد میں تعلیم ہوتی ہو تو تعلیم میں بیٹھنے کا، اس کے بعد پھر اپنی جگہ پہ چلے جانے کا، اور 80 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ کون سا درود پڑھنے کا؟ اللہم صلی علی محمد کالنبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے دن، بولو جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر یہ درود پاک 80 مرتبہ پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھے۔ تو ایک بات تو یہ کہنی، دوسری بات یہ کہنی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور تیسری بات یہ کہنا کہ انشاءاللہ نماز کے بعد ایک نکاح ہونے والا ہے، ہمارے مولانا بھی آ گئے ہیں، اور نکاح کی مجلس میں شریک ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا سب نبیوں نے شادی کی، بولو سب نبیوں نے، 2 نبیوں نے نہیں کی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، لیکن حضرت عیسیٰ بھی شادی کریں گے۔ حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی، ان کا اپنا ایک معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک ایگزام تھا۔ تو اگر ہم نکاح کی مجلس میں بیٹھیں گے اور پھر جائیں گے، اللہ کے فرشتے کہیں گے ہر نبی کی سنت کو زندہ کر کے جا رہا ہے۔ تو نکاح پڑھانے والا، نکاح سننے والا، نکاح کرنے والا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو سب آرام سے سنت پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اور پھر نکاح کے خطبے میں رہیں گے اور شریک رہیں گے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ پھر میں ایک مرتبہ تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔